حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جنم حبشہ آج کا ایتھوپیا میں ہوا تھا اور وہ بچپن سے ہی غلامی کی زندگی جینے لگے کیونکہ ان کی ماں بھی غلام تھیں۔ مکہ کے بڑے سردار امیہ بن خلف نے انہیں خرید لیا اور وہ اس کے گھر کام کرتے تھے۔ عرب سماج میں اس دور میں غلاموں کی کوئی عزت نہیں تھی، لیکن بلال رضی اللہ عنہ اپنے صاف دل، ایمانداری اور محنت کے لیے مشہور تھے۔ جب حضرت محمد نے اللہ کی توحید اور برابری کا پیغام سنایا تو بلال رضی اللہ عنہ کا دل پگھل گیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ خبر جب امیہ کو ملی تو اس نے انہیں طرح طرح کی یاتنائیں دینا شروع کر دیں۔ کبھی تپتے ریگستان کی ریت پر ننگا لٹایا جاتا، کبھی بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھا جاتا، کبھی بھوکا پیاسا رکھا جاتا اور بار بار کہا جاتا کہ محمد کو چھوڑ دو اور ہمارے دیوتاؤں کی پوجا کرو۔ لیکن ہر یاتنا کے بیچ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان سے صرف احد احد اللہ ایک ہے کی پکار گونجتی تھی۔ ان کے صبر اور سچائی نے پورے مکہ کو ہلا دیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ان کی حالت دیکھی تو انہوں نے بڑی رقم دے کر انہیں خرید لیا اور اللہ کے نام پر آزاد کر دیا۔ اس کے بعد وہ رسول اللہ کے قریبی ساتھیوں میں شامل ہو گئے۔ مدینہ ہجرت کے بعد جب مسجد نبوی بنی تو نماز کے وقت کا اعلان کرنے کے لیے اذان طے کی گئی اور حضرت محمد نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اسلام کا پہلا مؤذن بنا۔ ان کی بلند اور روحانی آواز میں دی گئی سن کر مسلمانوں کے دل ایمان سے روشن ہو جاتے اور جہاد کے میدان میں ان کے الفاظ لوگوں کے دلوں میں جوش بھر۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی ایمانداری اور سچائی کی مثال۔ انہوں نے کبھی اپنے ایمان میں دھوکہ نہیں کیا اور ہر حالات میں اللہ اور رسول کے ساتھ سچے رہے۔ ایک بار رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی، اے بلال۔ یہ ان کی ایمانداری اور نیک کاموں کا ثبوت۔ پیغمبر کے انتقال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ بہت غمگین ہو گئے اور اذان دینا بند کر دیا۔ پھر وہ مدینہ چھوڑ کر سیریا چلے گئے اور وہیں ان کی زندگی کا آخری وقت گزرا۔ دمشق میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں انہیں دفن کیا گیا۔ ان کی پوری زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان، صبر اور سچائی انسان کو غلامی سے آزادی، ذلت سے عزت اور دنیا سے جنت تک پہنچا دیتی ہے۔